علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ چکا تھا اور حضرت علی نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور ابن زید نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس سے بعد میں نے کلمہ پڑھا، باقی سارے مسلمانوں سے پہلے پڑھا اور ان کے بعد میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آپ کے گھر والے، آپ کے برادری والے سارے ہی آپ کے خلاف ہو گئے، دشمن بن گئے۔ آپ کا چچا جو تھا حکم، آپ کا چچا تھا، وہ اتنا آپ پر ظلم کیا کہ رسیوں سے باندھ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا، سختی کی اور تشدد کیا، کہا کہ اے عثمان یہ تو نے کیا کیا؟ میں اتنی دیر تک تجھ پر ظلم کرتا رہوں گا جب تک تو اسلام کو چھوڑ نہیں دے گا، یہ کلمہ چھوڑ نہیں دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چچا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، اب دین جو ہے یہ رہے گا، جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہ جائے گا، جان تو جا سکتی ہے پر ایمان نہ جائے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس طرح آپ نے اسلام میں داخل ہوئے تو پھر پورے داخل ہوئے اور اتنا جذبہ اسلام میں آ گیا اور آپ نے اس طریقے سے مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ امیر ترین شخص تھے اور آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اعلان کرنا، جیسے کہ جنگ اور یہ جنگ بدر کے لیے آپ نے اعلان کیا کہ ضرورت ہے، اعلان کیا اللہ کے نبی نے، تو سب سے پہلے جو اعلان اٹھ کر کھڑے ہونے والا حضرت عثمان غنی تھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک 100 اونٹ بجائے سامان کے، پورے سامان کے میں آپ کے پیش کرتا ہوں، میرا قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں، 200 اونٹ سامان کے برابر پیش کرتا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو تیسری مرتبہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں ساز و سامان کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ ان جیسا غنی کوئی نہ تھا، امیر ترین بھی تھے اور سخاوت بھی اتنی زیادہ تھی جس کا حساب نہ ہوا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں موجود تھے کیونکہ عثمان کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو اچانک آپ فرماتی کہ سرکار لیٹے ہوئے تھے اور اپنے کپڑے بھی درست نہ کیے، ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے تو اچانک دروازہ کھٹکھٹایا اور آنے والے سے پوچھا کہ آنے والے کون ہیں؟ تو آواز آئی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میں ابوبکر صدیق ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ ابوبکر صدیق آئے، آپ جس طرح بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، گفتگو کی اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ تو عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میں عمر ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ عمر بھی اندر آیا، جس طرح سرکار تشریف فرما تھے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا، جس طرح بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، گفتگو کی اور آپ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو تیسری مرتبہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے درست کیے، جب کپڑے درست کیے تو آپ فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عثمان اندر آ جاؤ۔ جب اندر آ گئے، گفتگو کی اور بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جب چلے گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ابو بکر آیا تو آپ جس طرح تشریف فرما تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آیا تو جس طرح بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آیا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑے بھی درست کیے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ جس عثمان کی فرشتے حیا کرتے ہیں میں نبی اس کا حیا کیوں نہ کروں، جس کی حیا
عثمان کی حیا فرشتے بھی کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں؟ تو یہ آپ کا مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے جب جنگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حدیبیہ کے مقام پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور طواف کے لیے جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے اعلان کیا، اسی طرح ہر لمحہ ہر طرح عثمان غنی جب پہلے اٹھا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو عرض کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جاؤ اور خانہ کعبہ میں پتہ کر کے آؤ کہ ہم نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا، تو ہم نے طواف ہی کرنا ہے، ہم نے کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، جاؤ اور پتہ کر کے آؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر گئے خانہ کعبہ میں دیکھا تو قریش مکہ نے پوچھا تو کہنے لگے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے طواف کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، تو کہنے لگے ہم اس دفعہ اللہ کے نبی کو طواف نہیں کرنے دیں گے، اگر تو نے طواف کرنا ہے تو کر لے، لیکن تیرے نبی کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہی طواف کروں گا، میں اکیلا طواف نہیں کروں گا، اور جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے اس وقت اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک سیدھا کیا اور فرمایا صحابہ یہ جھوٹ ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہوگا یا قتل کر دیا ہوگا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ اگر عثمان کے لیے اگر لڑنا بھی پڑے تو تم میں سے کون کون تیار ہے؟ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ رکھے گئے، حالانکہ علماء فرماتے تھے جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور آپ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہاتھ جو یہ ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، یہ تمہارے ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب ہاتھ رکھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عثمان کا ہاتھ، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا بھی ہاتھ ہے۔ قرآن پاک گواہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اپنے ہاتھ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لڑنے کے لیے اور تیار ہیں۔ تو یہ مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ایسا مقام ہے آپ کا، ہر مقام میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ایک مقام میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تو کہا کہ اے حجر اسود میں تجھے بوسہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تجھ کو میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، میرے نبی نے چوما ہے، حالانکہ نہ ہی تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی تو مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ بات حضرت علی المنتشر خدا نے سن لی، جب سنی تو کہا اے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر ہے، حجر اسود ہے، یہ نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، یاد رکھ یہ فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پتھر عام پتھر نہیں، یہ فائدہ دے گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اے علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح فائدہ دے گا؟ تو حضرت علی المنتشر خدا نے فرمایا کہ اس طرح دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان حشر میں یہ پتھر گواہی دے گا حجر اسود کہ جس نے چوما ہوگا یہ کہے گا کہ فلاں بن فلاں نے مجھے چوما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، فلاں بن فلاں نے مجھے چوما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، فلاں بن فلاں نے مجھے بوسہ دیا، یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو اب بتا یہ فائدے مند ہوا یا نہیں، فائدے مند ہوا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ واقعی اس طریقے سے یہ تو فائدے مند ہے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے گا۔ تو میرے معززین یہ تھے صحابہ کے مقام اور صحابہ کی شان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔